رحم الله من قرأ الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس سے پہلے کہ میں مجلس کا آغاز کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ بگن بی بی نقوی بنت شوکت حسین مرحوم کی روح کو اصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، جیسا کہ مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، یقیناً ہمارا سب سے بڑا فرض اور سب سے بڑا فریضہ ایسے موقع پر، کیونکہ ہم نے بارہا اپنی مجلسوں میں بیان کیا، علماء فضلاء خطبہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، مرحوم جب بھی ہمارا اس دنیا سے جاتا ہے یقیناً ہمارے لیے اتنا سخت اور ناگوار ہوتا ہے کہ حقیقت کی طرف اگر رجوع کریں تو یقیناً ہم برداشت نہیں کر سکتے. مگر یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا لطف و کرم ہے، یا پھر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، تو اہل بیت کی مواسات میں ہم اپنا درد اور اپنا حزن کنٹرول میں کر لیتے ہیں، تحمل کر لیتے ہیں. یقیناً جب بھی ہمارا کوئی جوان مرتا ہے تو ہم جناب علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و مناقب اور ان کے مصائب
بیان کرتے ہیں تاکہ اس جوان کے والدین کو تسلی مل سکے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا تصور کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے کڑیل جواں بیٹے علی اکبر کو دیکھا ہوگا اور کس حال میں امام حسین نے دیکھا، یقیناً پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اسی طرح جب بھی ہمارا کوئی بچہ اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم جناب علی اصغر کا ذکر کرتے ہیں تاکہ تسلی ملے اہل خانہ کو۔ جب بھی کوئی بزرگ اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کے اہل خانہ کو تسلی مل سکے، سکون مل سکے۔ تو یقیناً یہ ایک بہانہ ہے، جیسا کہ علماء فضلہ فرمایا کرتے ہیں، یہ تو بہانہ ہے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر بپا کرنے کا، وإلا پوری زندگی پورا سال اگر اہل بیت علیہ السلام کا ذکر بپا کیا جائے، ذکر کیا جائے، تو یقیناً ہم حق معرفت اور حق معرفت کی ادائیگی کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اگر پوری زندگی ہم مجلس برپا کریں، پوری زندگی حسین کریں، پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کریں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ماں کے حق میں اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ ماں کے حق میں کوئی ایک حدیث یا ماں کی فضیلت میں کوئی ایک جملہ، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف قول کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عجیب و غریب روایت ہے، اگر اس روایت میں دقت کریں تو بہت سارے نکات اس میں پوشیدہ ہیں۔ یہ ماں کی فضیلت کے لیے میرے خیال سے روایت کافی ہے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ نکات ہیں، ایک نکتہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ یہ جو ہم فرماتے ہیں، یہ جو ہم سنتے ہیں، یا علماء حضرات اپنی مجلسوں میں اس قول کو سناتے ہیں کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسان اگر پوری زندگی گناہ کرے، روزے نہ رکھے، نمازیں نہ پڑھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، خمس نہ نکالے، اور وہ فقط و فقط اپنی ماں کو راضی کر لے تو اسے جنت مل جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان عمل سے بالکل خالی ہو لیکن اپنی ماں کو راضی رکھ رہا ہے، اپنی ماں سے راضی ہے یا ماں اس سے راضی ہے تو خداوند متعال اسے جنت میں ڈالے گا، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ یہ جو یہاں پہ حدیث ہم سنتے ہیں یا ہمیں سنائی جاتی ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی انسان پوری زندگی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، سارے نیک اعمال انجام دے، صدقات نکالے، اسی طرح نمازیں پابندی وقت کے ساتھ پڑھے، روزے رکھے، لیکن آخر میں کیا وہ اپنی ماں کو راضی نہ کر سکے، ماں سے ناراض ہو، ماں اس سے راضی نہ ہو، تو وہ جنت کی بو محسوس نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ماں راضی نہیں تو وہ جنت کی بو محسوس نہیں کرے گا۔ عجیب و غریب ایک سائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور حضرت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں جس سے میں خداوند متعال کی بارگاہ میں جاؤں اور توبہ کروں، کہ کوئی ایسا میرا عمل نہیں ہے کہ جس کا میں وسیلہ دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں کا وسیلہ دو۔ پھر اس نے سوال کیا، پھر رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں کا وسیلہ دو۔ یہ بار بار ماں کے وسیلے کی تکرار اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ خداوند متعال نے ماں کا عظیم مرتبہ رکھا ہے، عظیم درجہ رکھا ہے۔ بعض اوقات بعض روایتوں میں والد اور والدہ کا تقابل ہوا ہے۔ والدین میں اگر مثال کے طور پہ ایک ہی وقت میں آپ کی ماں بھی آپ کو بلائے اور آپ کے والد بھی آپ کو بلائیں تو روایتوں میں ہے کہ پہلے اپنی ماں کی آواز پہ لبیک کہیں، پھر والد کی آواز پہ لبیک کہیں۔ یہ احترام والدہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں۔ اور میں نے بہت سارے قصات اور بہت سارے واقعات ماں کے فضیلت کے حوالے سے اور وہ افراد جنہوں نے اپنی ماں کو راضی کیا، عجیب و غریب قصات ہیں ان کے حوالے سے۔ میں حال میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگارا، کہ کیا تیرے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو میرے ساتھ جنت میں میرا رفیق ہو، میرے ساتھ ہو،
میرا ہمسایہ ہو؟ خداوند متعال نے فرمایا جی، ایک آدمی ہے جو جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا، تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارا دوست ہوگا۔ اب جناب موسیٰ کے اندر اشتیاق پیدا ہوا کہ پروردگارا وہ کون ایسا آدمی ہے جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا؟ خداوند متعال نے فرمایا موسیٰ اسی دنیا میں ہے اور اسی دور میں ہے اور تمہارے اطراف میں ہی رہتا ہے۔ اب جناب موسیٰ کا اصرار بڑھا کہ پروردگارا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، آخر دیکھوں تو صحیح اس کا کیا عمل ہے کہ جس عمل کو خداوند متعال نے اتنا زیادہ پسند کیا کہ اسے نبی کے ساتھ جنت میں دوست بنا دیا، رفیق بنا دیا، ہمسایہ بنا دیا۔ اب جناب موسیٰ کا جب اصرار بڑھا تو خداوند متعال نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ جاؤ فلاں جگہ پہ ایک جوان رہتا ہے، اس سے مل لو جا کے۔ اب جناب موسیٰ پہنچے، اس جوان کے پاس پہنچے۔ اب جب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ ایک قصائی ہے جو بکروں کو ذبح کرتا ہے۔ اب جناب موسیٰ کھڑے ہو گئے چپکے سے، اب پورا دن کھڑے رہے۔ آخر جناب موسیٰ کے دل میں اشتیاق ہے نا کہ بھائی دیکھوں کون سی حرکت اس کی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند متعال نے موسیٰ کا ہمسایہ بنا دیا، موسیٰ کا دوست بنا دیا، موسیٰ کا رفیق بنا دیا۔ اب جناب موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جہاں وہ جا رہا ہے جناب موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے۔ جب پورا دن اس دکان پہ کھڑے رہے تو کچھ نظر نہیں آیا کہ فی الحال تو کوئی ایسی حرکت میرے سامنے نہیں آئی کہ جس کی بنا پہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ میرا ساتھی ہوگا۔ آخر کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا ضرور کوئی نہ کوئی حکمت و راز ہے۔ اب جناب موسیٰ اس کے گھر پہ بھی پہنچ گئے، اچانک اس کے گھر پہ گئے اور فرمایا کیا تم مہمان نہیں چاہتے؟ اس بندے خدا نے جناب موسیٰ کو مہمانی پہ بلا لیا۔ اب جب جناب موسیٰ اس کے گھر میں داخل ہوئے، اس نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ اپنی دکان بند کر کے گھر پہ پہنچا، سب سے پہلے دوڑتا ہوا ایک ضعیف بڑھیا کے پاس گیا، ایک ضعیف پیرزن کے پاس گیا جس کے ہاتھ اور پیروں میں فلج ہے، جو چل نہیں سکتی، جس کے ہاتھ نہیں کام کر رہے، جس کے پیر نہیں کام کر رہے۔ اب یہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، یہ سب سے پہلے اس بڑھیا کے پاس گیا جس کے ہاتھ پیر نہیں کام کر رہے ہیں، جس کے پورے بدن میں فلج مار چکا ہے۔ اس بڑھیا کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اسے کھانا کھلایا، کھانا پکایا، گھر میں کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس بڑھیا کو اپنی گود میں لیا اور بستر پہ لٹا دیا۔ پھر پوری رات اس بڑھیا کی خدمت کرتا رہا۔ جیسے ہی صبح کا سورج نمودار ہوا، جناب موسیٰ فرماتے میں پوری رات دیکھ رہا تھا بھائی، واجبات کے علاوہ کوئی کام انجام نہیں دیا، نہ لمبی لمبی نمازیں، نہ لمبی لمبی دعائیں، نہ وہ رات کی شب بیداریاں، کچھ نہیں، صرف واجبات ادا کیے اور وہ اس بڑھیا کی خدمت کرتا رہا کہ جب صبح کا سورج نمودار ہوا تو میں نے دیکھا وہ تمام گھر کے کام کر رہا ہے اس بڑھیا کے لیے، اس بڑھیا کی ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ اور صبح صبح اسے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد اس کے سر کو چوما، چومنے کے بعد گھر سے نکل پڑا۔ جناب موسیٰ فرماتے میں اس جوان کے پیچھے پیچھے گیا، میں نے جوان سے کہا، میں نے کہا بھائی کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، جب بھی تم اس بڑھیا کو کھلاتے ہو پلاتے ہو یہ بڑھیا آسمان کی طرف دیکھتی ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، کچھ خداوند متعال سے راز و نیاز کرتی ہے؟ جناب موسیٰ نے جب پوچھا تو اس جوان نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ بڑھیا میری ماں ہے، کہ یہ بیمار ہے، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ ماں، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو میری ماں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، پروردگارا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں کیونکہ میرے بیٹے نے میری اتنی خدمت کی، پروردگارا میرے بیٹے کو جنت میں جناب موسیٰ بن عمران کے ساتھ جگہ عطا فرما، جناب موسیٰ بن عمران کا ہمسایہ فرما، جناب موسیٰ بن عمران کا رفیق فرما۔ اب جیسے ہی جناب موسیٰ نے یہ جملات سنے فوراً مسکرایا اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں سے کہہ دو تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، اپنی ماں سے کہہ دو تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ہے عظمت ایک ماں کی۔ عجیب و غریب روایات میں بہت ساری روایات میری نظروں سے گزری کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب و غریب والدین بالخصوص ماں کی فضیلتیں بیان کی۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی ہے کہ قدموں تلے خداوند متعال نے جنت قرار دی ہے۔
ایک ماں کی ہماری زندگی میں فضیلت، بالخصوص کیونکہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، شیعیان حیدر کرار ہیں، تو لہٰذا اگر ہم اپنے نقطۂ نظر سے دیکھیں ماں کی فضیلت ہماری زندگی میں، یہ ماں کا اثر ہماری زندگی میں تو روشن و نمایاں ہے۔ سب سے بڑی عظمت اور سب سے بڑا کرم بعض اوقات ہوتا ہے، ہمارے اس معاشرے کے جوان یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے حق میں کیا کیا، ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا، تو ان کے لیے سب سے پہلا جملہ وہ افراد جن کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں پیدا کرنے کے سوا کیا کیا۔ عزیزان محترم، سب سے بڑا کرم والدین کا جو ہم پہ اور آپ پہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی وجہ سے آج ہم اور آپ علی علی کے نعرے لگا رہے ہیں، یقین جانے والدین کی وجہ سے، بالخصوص والدہ کی وجہ سے۔ اور اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی تم ہماری محبت اپنے دلوں میں پاؤ، جب بھی تمہیں محسوس ہو کہ ہماری محبت تمہارے دلوں میں ہے، تو سمجھ جاؤ طیب الولادہ، تمہاری ولادت پاکیزہ ہے۔ اگر ہماری ولادت پاکیزہ نہ ہوتی تو یقیناً اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے دامن سے ہم دور ہوتے، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہوتی۔ اگر آج اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ولادت پاکیزہ ہے۔ بڑے خوبصورت روایات کے جملات ہیں، من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لامہ فانها لم تخن ابا۔ جو بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے تو وہ جائے اپنی ماں کے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ اس سے بڑی عظمت کوئی ہو سکتی ہے؟ ایک ماں کی طرف سے جو بیٹے کے حق میں ملتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عجیب و غریب عظمت ہے خداوند متعال کے نزدیک ایک ماں کی۔ یہ عام ماؤں کی بات ہے، جب عام ماں کی بات آتی ہے تو آپ حضرات عظمت ملاحظہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند متعال نے ایک عام ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دی ہے۔ تو سوچیں اس بی بی کا مقام کیا ہوگا، اس ماں کا مقام کیا ہوگا جو پورے اس کائنات کی ماں ہے، جو حسنین کی ماں ہے۔ اس ماں کا مرتبہ کیا ہوگا، اس ماں کی عظمت کیا ہوگی۔ اس ماں کا مرتبہ اور اس ماں کی عظمت یہ ہوگی کہ خداوند متعال روز محشر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی طرف خطاب کرے گا اور فرمائے گا، اے بنت محمد، آپ جسے چاہیں اسے بخشوا دیں، آپ جس کا ہاتھ پکڑنا چاہیں پکڑ سکتی ہیں۔ فخذی بیدہ فادخلیہ الجنہ، جس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرنا چاہیں داخل کر دیں۔ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے جملہ فرمایا تھا کہ جب ایک عام ماں کی عظمت یہ ہے تو سوچیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا ہوگی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مرتبہ کیا ہوگا۔ بڑی لمبی اور بڑی طولانی روایت میں نے بعض مجالس میں بیان کی، اس کے کچھ جملات آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ روایت ہے جناب جابر 5ویں امام کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد فرمایا، مولا کوئی ایک حدیث سنائے اپنی جدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، تاکہ میں جب آپ کے شیعوں کے درمیان جاؤں تو میں اس حدیث کو سناؤں تاکہ آپ کے شیعہ خوش ہو جائیں۔ امام نے فرمایا کہ جب روز محشر سارے انبیاء کو جمع کیا جائے گا، اوصیاء کو جمع کیا جائے گا، ان سب میں خداوند متعال سب سے نورانی ممبر رسول اللہ کو دے گا، نبیوں میں اور پھر اوصیاء میں سب سے نورانی ممبر علی کو دے گا۔ لمبی طولانی حدیث ہے، میں جس کے الفاظ حذف کرتے کرتے آخری جملات پہ جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو روز محشر داخل کیا جائے گا تو آواز بلند ہوگی، اے انبیاء، اے اوصیاء، اے شہداء، اے صدیقین، اے صالحین، اپنی نظروں کو نیچے جھکائیں کیونکہ فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہیں، کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیں، فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جنت کے دروازے پہ پہنچیں گی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خداوند متعال کی طرف مخاطب ہو کے فرمائیں گی، پروردگارہ میں چاہتی ہوں میں اپنی عظمت جانوں، میں اپنی قدر جانوں، آج میری کیا قدر ہے، کیا عظمت ہے۔ تو خداوند متعال فرمائے گا، یا بنت حبیبی
ارجعی فانظری کہ پلٹ جائیے اور دیکھیے جا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر آپ کے لیے یا آپ کی اولاد کے لیے محبت ہے تو اس کا ہاتھ پکڑیں اور جنت میں لے کے چلی جائیں. پھر اسی طرح جن کی شفاعت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کروائیں گی وہ شیعہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے آزاد کردہ ہوں گے، جنہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب ہوگی، روایتوں کے الفاظ ہیں، پھر وہ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہونے کے بعد خدا سے کہیں گے پروردگار ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی عظمت جانیں، ہم بھی اپنی قدر جانیں. اور یہی وجہ ہے آخر میں امام صادق فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے چاہنے والوں کو اس طرح سے چن لیں گی جس طرح سے ایک پرندہ برے دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے. واللہ کہ اس دن کوئی نہیں بچے گا سوائے وہ کہ جو شاک ہوگا، کافر ہوگا، منافق ہوگا، مشرک ہوگا. ہر محب فاطمہ سلام اللہ علیہا جناب سیدہ جس کو چاہیں گی اور جس سے راضی ہوں گی جناب سیدہ اسے جنت تک لے کے جائیں گی. یہ عظمت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، ماں کی عظمت ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو خداوند متعال نے عظیم مرتبہ دیا. ایک بڑی خوبصورت روایت اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اور ماشاءاللہ سے ایک اصطلاح بھی ہے کہ الفضل ما شہدت به اعداؤ، کہ فضیلت اسے کہتے ہیں کہ جس کی گواہی دشمن دے. اب اگر دشمن کسی فضیلت کی گواہی دے یا فضائل بیان کرے تو یقیناً اس فضیلت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. حالانکہ ان کی ذات پہ کوئی اثر نہیں، سننے والوں کے لیے یقیناً مفید ہوتا ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو معرفت سے غافل ہیں. وہ احساس کریں کہ دیکھیں ان کے دشمن اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو ہم اور آپ تو چاہنے والے ہیں اور چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں کس طرح سے معرفت حاصل کرنی چاہیے. یہ روایت بی بی عائشہ سے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں جب معاویہ سے کچھ بات چیت ہوئی تو معاویہ کو سناتے ہوئے بی بی عائشہ نے فرمایا کہ میں بتاتی ہوں جناب سیدہ کی عظمت کیا. اچھا یہاں پہ بھی تھوڑا سا مسئلہ یہ بھی بیان کرتا چلوں، یہاں بی بی عائشہ کا بیان کرنا اللہ و رسول کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ بغضا لمعاویہ، معاویہ کو جلانا چاہتی تھی. بعض روایتوں میں ہے کہ معاویہ کو جلانے کے لیے فضائل اہل بیت فلاں نے بیان کیے فلاں نے. اسی طریقے سے بی بی عائشہ نے معاویہ کو جلانے کے لیے فضائل بیان کرنا شروع کیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ معاویہ کس قدر بغض رکھتا ہے، کس قدر دشمنی رکھتا ہے. سنانا شروع کیے. روایتوں کے الفاظ ہیں، بی بی عائشہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے؟ کہ جناب سیدہ کی عظمت کے لیے یہ کافی کہ ظہر کے وقت یا عصر کے وقت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور میں نے دیکھا مغرب کے وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وضو فرما رہی تھی نماز کے لیے. یعنی ہر برائی سے پاک و پاکیزہ ہے، ہر نجاست سے پاک و پاکیزہ ہے. یہ ایک عام سی بات ہے کہ جب بھی کسی کے گھر پہ ولادت ہوتی ہے تو ایک مسلسل ایک نجاست کا سلسلہ رہتا ہے کچھ دنوں تک، لیکن یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت ہے. خداوند متعال نے ہر نجاست سے پاک و پاکیزہ رکھا ہے، اور یہی معنی ہے بطول کا. اب فرق جناب مریم کو بھی بطول کہا گیا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو بھی بطول کہا گیا، لیکن جناب مریم بطول تب کہلائیں جب انہوں نے شادی نہیں کی، اور جناب سیدہ اس ذات کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے جو شادی کر کے بھی بطول کہلائی. یہ عظمت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی. ایک روایت یہ بی بی عائشہ نے معاویہ کو سنائی، اور دوسری روایت اسی طرح سے ایک اور معاویہ کو سنائی. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بہت ہی زیادہ معاویہ اور عائشہ میں بات چیت ہوتی رہی، پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جناب سیدہ کی عظمت اگر سننی ہو تو وہ عظمت یہ ہے کہ راتوں میں جناب سیدہ کے نور کی عظمت. کہتے ہیں راتوں میں جب ہم بہت پریشان ہو جاتے تھے، جب اندھیرا ہوتا تھا، چراغ نہیں ہوتا تھا، تو ہم بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنے سامنے بٹھا لیتے تھے اور ان کے چہرے کے نور سے کنہ نخیط ہم سوئیاں چلاتے تھے ان کے چہرے کے نور سے. یہ عظمت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، یہ عظمت ہے ایک ماں کی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عجیب و غریب، کاش کوئی وقت رہا تو انشاءاللہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت پہ گفتگو کی جائے گی. فی الحال
میں اسی مجلس کے دوران ایک آپ حضرات سے درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں. ایک بندہ خدا جو شدید مریض ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس کے لیے دعا فرمائیں. اور یہ مجلس بھی جو فی الحال آپ حضرات کے سامنے آ رہی، بڑے مختصر اور بڑے تنگ وقت میں ریکارڈ کی جا رہی ہے. انشاءاللہ آپ حضرات کی سماعتوں تک بعض الفاظ پہنچیں گے. میں یہیں سے کیونکہ ایک ماں کی مجلس ہے اور تقریباً میرے خیال سے بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں وہ والدین کی جن کی اولاد مرنے کے بعد ان کا خیال رکھے. وإلا بہت سارے قصات اور بہت سارے واقعات میں نے دیکھے. پوری زندگی انسان ایک شے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، پوری زندگی انسان کما رہا ہے، پوری زندگی زمینیں اکٹھا کر رہا ہے، پوری زندگی پیسوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور بعد میں اس دنیا سے جانے کے بعد صرف تھوڑی سی مختصر سی زمین دے دی، بس اس کے سوا کچھ نہیں. بعض افراد ایسے بھی ہیں جن کے پاس بے شمار پیسہ، بے شمار دولت، لیکن ان کی اولاد ان کے لیے 40ویں کے بعد ایک مجلس کے لیے راضی نہیں ہے، ایک فاتحے کے لیے راضی نہیں ہے، قضا نمازوں کے لیے راضی نہیں ہے. بہت مقام افسوس ہے. بہت سارے افراد، یہ ایک میراث جو بڑے بیٹے کو ملتی ہے، ایک میراث والدین کی طرف سے بالخصوص بڑے بیٹے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ باپ کی اگر انگوٹھی ہے، باپ کی تلوار ہے، باپ کا گھوڑا ہے، تو یہ بڑے بیٹے کو میراث کے طور پہ ملتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑے بیٹے کو باپ کی قضا نمازیں اور روزے ملتے ہیں، میراث میں ملتے ہیں. اسے آپ ادا کریں. لیکن مقام افسوس ہے بہت کم ایسے شاذ و نادر جو اپنے والدین کے لیے ان کے مرنے کے بعد نیکی انجام دیتے ہیں. اور میں نے کہا شروع میں جملہ، بڑے خوش قسمت ہیں وہ والدین کی جن کی اولاد مرنے کے بعد مسلسل انہیں یاد کرتی رہے، مرنے کے بعد ان کا خیال رکھتی رہے. یقیناً مرنے کے بعد مرنے والا جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی ایک لو اور اس کی محبت پسماندگان کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ امید رکھتا ہے کہ کاش یہ ہمارے لیے کچھ کرے، ہمارے لیے کچھ ایصال کرے. تو عزیزان محترم، خوش قسمت ہیں وہ والدین کی جن کی اولاد نیک ہو اور مرنے کے بعد خیال رکھے، اور اسی طریقے سے خوش قسمت ہیں وہ افراد کہ جن کے والدین کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت ہے. یقیناً والدین کا سایہ سروں سے جانا بڑا سخت اور بڑا شدید مقام ہوتا ہے، بڑا پرحزن مقام ہوتا ہے. اگر آپ اس چیز کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو مدینے میں آئیں. مدینے میں 2 بچوں کے لیے ماں کا گزرنا بڑا سخت تھا. جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ مظالم ڈھائے گئے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو پریشان کیا گیا. اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بستر مریضی پہ ہیں، دن گن رہی ہیں آہستہ آہستہ. ایک روایت میں نے شاید پچھلے سال یا اس سے پہلے کسی مجلس میں بیان کی تھی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، ان مصیبتوں میں ایک جملہ بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے، ملتا ہے. جناب فضہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نماز پڑھ رہی تھی، میں نے دیکھا نماز ختم ہونے کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا اللہم عجل وفاتی سریعا، پروردگارہ میری موت میں جلدی فرما. اب کیوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دعا فرما رہی ہیں پروردگارہ میری موت میں جلدی فرما؟ آخر اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ شدید درد میں مبتلا تھی، شدید پریشان تھی، کہ خدا کی بارگاہ میں کہہ رہی پروردگارہ اب مجھ سے پہلو کا درد برداشت نہیں ہوتا، میری موت میں جلدی فرما. ہاں عزادارو، روایتوں میں ملتا ہے جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وقت آخر کے قریب پہنچی، جناب فضہ کو بلایا، وصیتیں کرنا شروع کی کہ فضہ دیکھو میرے بیٹے آ جائیں، انہیں پہلے کھانا کھلانا، انہیں پہلے کپڑے پہنانا، پھر اس کے بعد انہیں میری موت کی خبر دینا. فضہ اگر تم نے پہلے انہیں میری موت کی خبر دے دی تو وہ کھانا نہیں کھائیں گے. روایتوں کے جملے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مصلی عبادت پہ پہنچی، تسبیح پڑھتے پڑھتے اچانک آہ بلند ہوئی، فضہ پہنچی. ہاں عزادارو، جب یہ 2 ننھے بچے حسن و حسین گھر میں داخل ہوئے،
اب گھر میں سب کے چہرے دیکھ رہے ہیں. جناب فضا بہلا رہی ہیں, جناب فضا اپنے پاس بٹھا رہی ہیں, جناب فضا بار بار فرما رہی ہیں آپ کھانا کھا لیں مولا حسن, آپ کھانا کھا لیں مولا حسین, آپ کھانا کھا لیں. عجب نہیں, امام حسین نے فرمایا اے فضا آج مجھے گھر کا منظر کچھ عجیب لگ رہا ہے. تم نے کبھی دیکھا ہے ہم دونوں بھائیوں نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ آج ہم بغیر ماں کے کھانا کھائیں؟ ہاں عزادارو, جب امام حسن و حسین کو خبر ہوئی کہ آپ کی ماں اس دنیا سے چلی گئی, امام حسن و حسین دوڑتے ہوئے امیر المؤمنین کے پاس پہنچے, مولا کو بلایا. بس عزادارو آخر کے 2 جملے روایتوں میں ملتا ہے, جب امام حسن و حسین نے ماں کے دیدار کے لیے تڑپنے لگے. اب امام حسن کو جناب فضا لے کے ماں کے پاس پہنچ رہی ہے کہ آؤ اپنی ماں کا دیدار کر لو, آؤ اپنی ماں کی زیارت کر لو. بچوں کو بڑے حوصلے سے پالا تھا, بچوں کو اپنی ماں سے بڑی محبت تھی. آخر ایسی ماں جو کائنات کی سردار ہو, کائنات کی عورتوں کی سردار ہو. عزادارو روایتوں میں ملتا ہے جناب امام حسن و حسین سے جب اصرار ہوا کہ اپنی ماں کی زیارت کریں, امام نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پاس تب تک نہیں جاؤں گا جب تک ماں خود نہیں بلاتی. بس اتنا سننا تھا بندے کفن ٹوٹے, ارے آج ہمیں لاڈلے حسن حسین تیری ماں تیرا انتظار کر رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ بگن بی بی نقوی بنت شوکت حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.